الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کا بنانے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا۔ دنیا یہ دارالعمل ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہمیں اس کا ثمرہ مرنے کے بعد ملے گا۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے بیکار میں پیدا نہیں کیا، یوں ہی لایانی کاموں اور لایانی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں پیدا نہیں فرمایا۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بس کھانے کمانے کے لیے ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، جبکہ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب کے اندر یہ واضح فرما دیا ہے اور یہ بتلا دیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ تم کو بیکار میں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا، موت اور حیات دونوں بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات کو اسی نے بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون ہے جو تم میں سے بہتر عمل کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے تو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس دنیا میں جو عمل کر لیتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کر لیتا ہے، اسی کے لیے حقیقت میں کامیابی ہے۔ انسانوں میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھے اور برے۔ ایک تو مومن ہے اور دوسرے کافر ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے جو اوامر ہے اس کو بجا لانے والے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بالکل اللہ رب العالمین کے منکر ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ پر کسی بھی ناحیے سے ایمان نہیں رکھتے۔ اور جو مومنین ہیں، مومنین میں کچھ ایسے ہیں جو ہر ممکن اللہ کے اوامر کو بجا لانے اور منہیات سے رکنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی ایسے مومنین ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے اس کو کرتے ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے وہ رکتے ہیں۔ اور دوسرے مومنین میں وہ ہیں کہ کچھ مانتے ہیں اور کچھ نافرمانیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ تو کچھ مومنین تو ہیں جو کہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ قریب ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے قریب ہیں لیکن دور ہیں، یعنی معصیت کو انجام دیتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی مومنوں میں گناہگار بھی ہیں۔ ہم دن اور رات میں کتنی دفعہ سنتے ہیں، اذان میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اذان میں سنتے ہیں، اسی طرح سے اقامت میں سنتے ہیں۔ حی علی الفلاح پہ ہم نے غور کیا ہے کہ یہ کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور یہ جو کامیابی ہے وہ کون سی کامیابی ہے؟
دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کی یہی چاہت ہوتی ہے، ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب انسان بنے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں، اور دنیا چونکہ یہ وقتی طور کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں، دنیا میں وقتی طور کے لیے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی منصب، کوئی عہدہ یا کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں۔ کچھ تو ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان بھی فرما دیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتا ہے وہ بہتر ہے۔ تو دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ آدمی کی جو خواہش ہے، جو چاہت ہے، وہ مل جائے، اور یہ جو کامیابی ہے یہ وقتی طور کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہاں جو کچھ ملے گا ایک بندہ کو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آخرت کی کامیابی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہر کوئی مر کر کے جائے گا دنیا سے۔ دنیا تو کسی کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، اور جو کچھ بھی بندہ اس دنیا کے اندر کرتا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اللہ رب العالمین۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم قیامت کے دن اپنے پورے پورے بدلے دیے جاؤ گے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کے اندر چلا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جاہ و حشمت، مال و دولت کا مالک بن جائے، تو بن جاتا ہے، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ یعنی جس کو یہ چیز مل جاتی ہے گویا کہ وہ کامیاب ہے دنیا کے اندر۔ اور جو آخرت میں کامیابی کے طالب ہے، اور آخرت میں کامیابی یہ ہے کہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو، اللہ رب العالمین راضی ہو، جہنم سے بچا لیا جائے، وہی شخص کامیاب ہے۔ تو دنیا کے اندر جو اپنی زندگی کو اچھے کام میں لگاتا ہے، کامیابی اور کامرانی کے جو راستے ہیں اس کو اپنا کر کے زندگی گزارتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو ایک دھوکہ ہے۔ دنیا میں لگ کر کے ہم اس قدر منہمک ہیں اور اس قدر لگے ہوئے ہیں کہ آخرت کو بالکل ہم بھلا دیے ہیں، جبکہ ہمیں آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ آج دنیا کی چاہت ہمارے اندر زیادہ ہے، آخرت کی چاہت نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ فلاح یاب کون ہے، کامیاب کون ہے، جس کے بارے میں ہم ہر روز مؤذن کو اذان میں کہتے ہوئے سنتے ہیں، حی علی الفلاح، یا اقامت کہنے والے کو اقامت کہتے ہوئے سنتے ہیں، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ تو قرآن مقدس کے اندر بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے،
ذکر کیا ہے کہ کامیاب کون ہیں۔ اور دیکھیے قرآن کریم کے اندر جس آیت کے لاسٹ میں اولئک ھم المفلحون یعنی یہی لوگ کامیاب ہیں، اس سے پہلے جن لوگوں کا ذکر آیا ہے یا جن چیزوں کو بتلایا گیا ہے کہ یہ عمل کرنے والا، ایسا ایمان رکھنے والا، اس طرح کا کرنے والا کامیاب ہے، ان آیتوں پر آپ غور کریں کہ جس آیت کہ لاسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، آخر میں یہ لکھا ہوا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہ کون لوگ کامیاب ہیں؟ کن لوگوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے؟ تو ان آیتوں پر آپ غور کریں اور پھر سوچیں کہ آپ اس کیٹیگری میں، اس درجے میں آتے ہیں یا نہیں، آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر ان آیتوں کو آپ دیکھیں جن آیتوں کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے لا یفلحون، کہ یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ ان آیتوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ کن لوگوں کا ذکر آیا ہے، کن لوگوں کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ حقیقت میں فلاح یاب کون ہے، مفلحون کون ہے اور فلاح یاب کون نہیں ہے، کن کے لیے کامیابی ہے، کن کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا، یعنی جس نے اپنی جان کو یا اپنے نفس کو سنوارا یا اپنے اندر تزکیہ لایا، اسی سب کے لیے کامیابی ہے۔ اور تزکیہ کس ناحیے سے اپنے نفس کو ڈھالنا ہے، اپنی زندگی کو کس حساب سے گزارنا ہے، یہ سب کتاب و سنت میں سب کچھ آ گیا ہے کہ ہمارا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، ہم اسی کے حساب سے زندگی گزارے جس میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے، جس میں اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں ذکر کرنے کے بعد لاسٹ میں بتایا گیا ہے اولئک ھم المفلحون۔ سب سے پہلی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں آپ شروع میں ہی دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے، یہ مومنوں کی خاصیت ہے ان چیزوں کو ماننا اور ان چیزوں پر ایمان رکھنا اور اپنی زندگی میں لاگو کرنا۔ اللہ فرماتا ہے اور بغیر ایمان کی کامیابی نہیں ہے، بغیر ایمان کی کامیابی نہیں ہے، ایمان یہ بنیاد ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، بغیر عمل کی ایمان فائدہ مند نہیں ہے، یعنی ایمان بھی چاہیے اور عمل بھی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جن کو ہم نے مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تین لوگوں کا ذکر ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں سب کچھ ہے، یہ امور غیبیات میں سے جو کچھ ہے، آخرت کے بارے میں جو کچھ ہے، تقدیر کے بارے میں جو کچھ آیا ہے یا جو کچھ ہے، سب پر ہمارے ایمان رکھنا ہے۔ جس کے بارے میں ہم صرف جانتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت اور جہنم، مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا، سب پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح سے نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ اے نبی آپ پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اس پر، اور آپ سے پہلے جو کچھ بھیجا گیا پہلے نبیوں پر، ان کو بھی مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں،
वहुम बिलआखिरत हम यूक़िनून व बिलआखिरत हम यूक़िनून, और आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। अब देख लें, गैब पर ईमान लाना, नमाज की पाबंदी करना, ज़कात देना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इसी तरह नबी पर जो कुछ उतरा है उस पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो कुछ आया, दीगर नबियों के ऊपर जो कुछ उतारा, उस सब पर ईमान रखना और उसको मानना, और फिर आखिरत के दिन पर भी ईमान रखना। आगे फरमाता उलैइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की जानिब से हिदायत पर है। व उलैइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं, इन्हीं के लिए कामयाबी है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई चीज़ों का जिक्र किया है, गोया कि ये सब अमल करने वाले, इस सब को मानने वाले, तस्लीम करने वाले ही फलायाब है, इन्हीं के लिए कामयाबी है। सूरह अल-मोमिनून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू में ही बयान फरमाया है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि मोमिनीन कामयाब हो गए, फलायाब हो गए, जो अपनी नमाज में खुशू अपनाते हैं, खुशू और खुज़ू को इख्तियार करके नमाज पढ़ते हैं। अब इस आयत या इस सूरत की जो शुरुआत की कुछ आयतें हैं, आप इन आयतों में गौर करें। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन किन लोगों के बारे में और किन चीज़ों से बचने और किन चीज़ों को करने को कहा जा रहा है और किन के बारे में तज़किरा फरमाया, और फिर लास्ट में फरमाया है उलैइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, यही लोग जन्नत के वारिस यानी फिरदौस के वारिस होने वाले हैं। यही लोग कौन लोग हैं? आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो लग़्व से इराज़ करते हैं। लग़्व चाहे कौल में हो चाहे फ़ेल में हो, यानी लग़्व बात बोलने से भी वो इज्तिनाब करते हैं, परहेज़ करते हैं, और लग़्व काम करने से भी वो इज्तिनाब करते हैं। यानी बहुत सारे लोग आज देखें दुनिया के अंदर लायानी काम करते हैं जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बोलने के लिए जब बोलते हैं तो ऐसी बातें करते हैं कि जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फाहशगोई से वो इज्तिनाब करते हैं, परहेज़ करते हैं। तो यही है, लग़्व से मुराद हर वो काम जो पसंदीदा नहीं है, जो अल्लाह को महबूब नहीं है और इंसान के लिए जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है। यही अल्लाह ने फरमाया यहाँ कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात देने वाले हैं, जो ज़कात देने वाले हैं उनका जिक्र आया है कि जो ज़कात देते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाहों की हिफाजत के दो ज़रिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। एक तो बीवी, यानी वहाँ अपने ख्वाहिश को आदमी पूरा कर सकता है, और दूसरी है और लौंडी। एक तो बीवी है और दूसरा ज़रिया, दूसरा जो तरीक़ा है वो लौंडी है, कनीज़। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, यानी बीवी और लौंडी के अलावा कोई और तरीक़ा आदमी इख्तियार करता है अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए, तो ऐसे लोग हद से आगे बढ़ रहे हैं। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, अल्लाह ने फरमाया कि यही लोग हद से आगे बढ़ने वाले। अगर इन दोनों रास्ते के अलावा कोई और तीसरा रास्ता ढूंढता है, बहुत सारे लोग गलत तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं, तो ये हद से आगे बढ़ने वाले। यही दो तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों और इसी तरह से अहद व पैमान का पासो लिहाज रखते हैं। जब अमानत रखी जाती है तो उसके अंदर ख़यानत नहीं करते, और जब वादा करते हैं तो वादा खिलाफी नहीं करते। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज़ों पर दवाम बरतते हैं, नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करते हैं। उलैइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिसीन हैं जो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे, जिसमें हमेशा हमेश रहेंगे। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, ये सब मोमिनों की सिफ़ात में से है, मोमिनों की सिफ़ात में से हैं कि जो नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, इसी तरह से शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और इसी तरह से ज़कात देते हैं, लग़वियात से इज्तिनाब करते हैं, और अमानत और इसी तरह से अहद व पैमान का पासो लिहाज रखते हैं। ये सब मोमिनों की सिफ़ात में से, और यही लोग जन्नत के वारिस होने वाले हैं, जन्नतुल फ़िरदौस के।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ سے اس کے عمل میں اس کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ صلاۃ، کہ بندہ سے اس کے عمل کے بارے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز اس کی صحیح ہو گئی، نماز درست ہو گئی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ فَقَدْ أَفْلَحَ، کامیاب ہو گیا۔ اگر نماز خراب ہوئی، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز خراب ہوئی تو پھر وہ نامراد ہوا، کامیابی اس کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے نماز یہ سب سے بنیاد ہے کلمہ شہادتین کے بعد، کہ آدمی پابندی سے نماز کی ادائیگی کرے۔ اگر نماز صحیح ہے تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی بہت ساری باتیں آ گئی ہیں، مجھے کچھ ایسی باتیں بتلائیں کہ جس پر میں جمع رہوں، عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ تو اس نے کہا کہ کیا اور بھی کچھ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں نفلی نماز اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینا، یعنی فرضی زکوٰۃ۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرضی زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اس نے کہا کہ کیا اور بھی کوئی زکوٰۃ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں نفلی صدقہ، نفلی زکوٰۃ دینا چاہتے ہو تو تم دے سکتے ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ اور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے، فرضی روزے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اور بھی کچھ ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں نفلی روزے اگر تو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ پھر وہ شخص جانے لگا اور اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم، نہ تو میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں کم کروں گا، یعنی فرائض کا اہتمام کروں گا، فرضی نماز پڑھوں گا، فرضی روزے رکھوں گا، اور اسی طرح سے فرضی زکوٰۃ دوں گا۔ جو فرض ہے اللہ کی طرف سے اس کو میں ادا کروں گا اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں کروں گا۔ ہاں زیادتی کی جہاں تک بات ہے، میں زیادہ نہیں کروں گا لیکن فرائض کو بجا لاؤں گا۔ اور پھر وہ جانے لگا، مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلح ان صدق، یہ فلاح یاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا، یعنی اگر فرائض کا اہتمام کر لیتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے تو کامیابی ہے۔ دیکھیے فلاح یاب کون ہیں؟ مفلحون میں سے کون ہیں؟ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، چاہے فرضی روزے ہو، فرضی زکوٰۃ ہو، جو بھی ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ مفلحین کون ہیں، کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی قربتی کو حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ ذرائع اختیار کرتے ہیں جو اللہ سے قریب تر کریں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ گویا کہ تقویٰ بھی یہ کامیابی کے ذرائع میں سے ایک ہے۔ تقویٰ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، ڈر خوف، یعنی محرمات سے اجتناب کرے بندہ اور مامورات کو بجا لائے، جو اللہ رب العالمین نے کرنے کو کہا ہے اس کو بجا لائے، اور جسے رکنے کو کہا ہے اسے رک جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں سے، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرو، قرب تلاش کرو۔ قرب یعنی وہ کام کرو کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ آدمی فرائض کی ادائیگی کر کے اللہ کے قریب پہنچتا ہے، یہاں تک وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا، یہاں تک کہ اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جسے وہ پکڑتا ہے، کان بن جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے، پیر بن جاتا ہے جسے وہ چلتا ہے، مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ یہ ہے وسیلہ، اعمال صالحہ کا انجام دینا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، تمہارا بھلا ہو۔ گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ کامیابی میں سے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے، انہی کے لیے کامیابی ہے۔
लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू माह जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम उलाइका लहुमुल खैरात। इन्हीं के लिए कामयाबी है, इन्हीं के लिए अच्छाइयाँ, सारी भलाइयाँ इन्हीं के लिए हैं। किन के लिए? जो रसूल के साथ ईमान लाए और उनके साथ अपनी जान और अपने माल से जिहाद किए। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, अल्लाह ने फरमाया कि यही लोग कामयाब होने वाले, इन्हीं के लिए कामयाबी है, यही कामयाबी हासिल करने वाले लोग हैं। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, हराम से बचना, सूदी कारोबार से बचना, या इसके अलावा जो भी हराम ज़राए हैं उससे इज्तिनाब करना, और जो लोग ऐसे करते हैं वही लोग कामयाब होने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क्या ईमान वालो, अल्लाह से डरो और बढ़ा चढ़ा करके माल ना खाओ, यानी सूदी कारोबार ना करो, सूद ना लो, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलायाब हो, तुम्हें नजात मिले, तुम कामयाब हो। तो कामयाब होने वाले वो लोग हैं जो सूदी कारोबार नहीं करते हैं। जो सूदी कारोबार करते, सूद लेते हैं, बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं, उनके लिए कामयाबी नहीं है। इसी तरह से सब्र करने वाले, कि जब कोई बात आ जाए या काफिरों से जंग करने की बात आए तो वहाँ डट करके मुकाबला के लिए जमा रहे और सब्र तहम्मुल से काम ले, यही लोग कामयाब होने वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालो, साबित कदम रहो और अपने कदम को जमाए रहो, एक दूसरे को उभारो भी इसकी तरफ, राग़िब करो, रग़बत दिलाओ, और जंग के लिए हमा वक्त तैयार रहो, मुस्तैद रहो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाबी हासिल करो, तुम्हारे लिए कामयाबी हो। गोया कि ये सब फलायाब पाने वाले लोग हैं, ये सब कामयाब होने वाले हैं। इसी तरह से कामयाब उनको कहा गया है जो पाक और नापाक को खलत मलत नहीं करते, एक नहीं जानते, एक जैसा नहीं जानते। पाकी और नापाकी ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जो पाक है नापाक को उसके साथ ला करके ना मिलाया जाए, क्योंकि जो खबीस चीज़ है, जो नापाक चीज़ है, वो नापाक है, उसमें खैर नहीं है, वो शर है। अल्लाह फरमाता है कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ आजबक कसरतुल खबीस। क्या नबी आप फरमा दीजिए कि पाक और नापाक या नापाक और पाक को एक जैसा मत मानो, एक कैटेगरी में मत लाओ। चीज आए कि नापाक चीज़ तुम्हें भली मालूम हो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो। अल्लाह फरमा रहा है कि अक्लमंदो, अकल वालो, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। गोया कि नापाक को पाक के साथ नहीं मिलाया जाएगा। अब हराम चीज़ लोग ला करके पाक चीज़ के साथ मिला देते हैं, खलत मलत कर देते हैं, तो ऐसा शख्स कामयाब होने वाले नहीं है, या ऐसा शख्स कामयाब नहीं होगा। इसी तरह से कामयाबी के ज़राए में से मुफ़्लिहीन वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह फरमा रहा है क्या ईमान वालो, तुम सारे के सारे अल्लाह से तौबा करो। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, मोमिनों से कहा जा रहा है कि अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम नजात पाओ। नजात के लिए ज़रूरी है कि आदमी तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, जो गुनाह कर ले उसे अल्लाह से माफ़ी मांगे। फ़अम्मा मन ताब व आमन व अमिल सालिहा फ़असा अन यकून मिनल मुफ़्लिहीन। अल्लाह फरमा रहा है कि जो ईमान लाया और अमल सालेह किया तो करीब है कि ये मुफ़्लिहीन में से हो, ये कामयाब होने वालों में से हो। और कामयाबी इनके लिए है जो तौबा करते हैं, अमल सालेह करते हैं, उनके लिए। इसी तरह से अपने अमल के अंदर इखलास पैदा करना और हक़दारों का हक़ अदा करना, मिस्किनों का हक़ अदा करना, मुसाफिर का हक़ अदा करना, ये भी कामयाबी के ज़राए में से है। अल्लाह फरमाता है फ़ाति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कि क़राबादार, अपने जो क़राबादार है उनका हक़ दो, इसी तरह से मिस्कीन है उनका हक़ दो, जो मुसाफिर है उनको भी हक़ अदा करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। किनके लिए? उनके लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते, अल्लाह से मिलना चाहते, अल्लाह को देखना चाहते हैं, उनके लिए।
اور جو لوگ یہ کرتے ہیں، آپ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ان کو نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ تو ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، پیسہ کو پکڑ پکڑ کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ تو جن کا حق ہے ان کا حق ملنا چاہیے، چاہے مسکین ہو، چاہے غریب ہو، یا اپنے قریبی ہوں، جن کا جو حق ہے ان کو دینا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ اسی طرح سے کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کی جائے، جہاں حکم آ جائے اس کو تسلیم کر لے، اس کو مان لے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اللہ فرماتا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ یہ مومنوں کی صفت میں سے دیکھیے کہ مومن اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آئے تو ہم اس کو مان لیں۔ اور مومنوں کی صفت ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو، تو جیسی ہی بات پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، سمعنا و اطعنا، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب بات آ جائے تو وہاں مانیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنا، یہ بھی کامیابی میں سے ہے۔ قرآن فرماتا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ ایمان والے جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، رکھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو نبی کے اوپر بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یا جو روشنی لے کر، جو نور لے کر، جو ہدایت لے کر نبی بھیجے گئے اس کو وہ مانتے ہیں، جو کچھ اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جی، کامیاب لوگ وہ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کیا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور تم اپنے رب کی ہی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، نیکی کا کام کرو۔ گویا کہ رکوع اور سجدے اور اللہ کی عبادت یہ سب کامیابی کے ذرائع میں سے ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ گویا کہ یہ لوگ فلاحیاب ہونے والے ہیں، یہ انہی کے لیے کامیابی کی ہے، انہی کے لیے نجات ہے۔ یہی لوگ جہنم سے بچنے والے ہیں جو یہ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے زیادہ اللہ رب العالمین کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن شاہد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز ختم ہو جائے تو کیا کرو، زمین میں پھیل جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی ڈھونڈو، روزی تلاش کرو۔ ہاں، اللہ فرما رہا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، گویا کہ کثرت سے اللہ کا نام لینا، ذکر و اذکار کرنا، کثرت سے اللہ رب العالمین کا گن گانا، یہ کامیابی کے ذرائع میں سے ہیں۔ اسی طرح سے کامیابی کے ذرائع میں سے یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا، جب جنگ وغیرہ ہو، کافروں سے مقابلہ ہو، تو وہاں ثابت قدمی کا ثبوت دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئہ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یہاں بھی کثرت ذکر آیا ہے کہ اللہ کا کثرت سے نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب دوسری جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو وہاں ثابت قدم رہو، بھاگو مت، ڈٹ کر کے وہاں مقابلے کے لیے تیار رہو۔ گویا کہ یہ سب کامیابی کی ذرائع میں سے۔ اسی طرح سے کامیابی کی ذرائع میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والوں سے محبت کی جائے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں یعنی اللہ کے دوست سے دوستی کرے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں اسے دشمنی کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، کہ اللہ رب العالمین یہاں فرماتا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو آپ یہ نہیں پائیں گے
کہ جو اللہ سے دشمنی کرنے والے ہیں ان سے دوستی کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے جو دشمن ہیں اس سے ایمان والے دوستی کر ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے جائے کہ ان کے اپنے باپ ہوں، اپنے بیٹے ہوں، اپنے بھائی ہوں، اور اپنے کنبے اور قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ محبت تو ان سے ہے جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اپنے قریبی بھی ہیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے تو اس سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ دوستی کریں گے تو ایمان والے سے ہی دوستی کریں گے، دشمنی کریں گے جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی کریں گے۔ یہ صفت ہے مومنین کی صفت، یعنی مومنوں کی صفت میں سے۔ اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تائید اللہ رب العالمین روح سے کرتا ہے اور ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا ہی کے اندر اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے، یعنی یہی گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، ہاں جو اللہ کی جماعت ہے انہی کے لیے کامیابی ہے، جو اللہ کا گروہ ہے، جو اللہ کے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یا جو جماعت اللہ پر ایمان رکھتی ہے اسی جماعت کے لیے کامیابی ہے۔ حرام سے اجتناب کرنا یہ بھی کامیابی کے ذرائع میں سے ہے، اور مومنوں کے صفات میں سے ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جن کے لیے کامیابی ہے، وہ حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب، جوا اور اسی طرح سے یہ فال نکالنے کے جو پانسے ہیں، اور اسی طرح سے یہ تھان، یہ بت، یہ سارے کے سارے غلط ہیں، یہ سب گندی چیز ہیں اور یہ سب شیطانی عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا رجس، یہ ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے دور بھاگو، پرہیز کرو، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، فلاحیاب ہو۔ یہ ہے کامیاب ہونے والوں کی صفات میں سے کہ جو محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، شراب اور اسی طرح سے جوا اور غیر اللہ کی عبادت، ان ساری چیزوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ ہاں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بخل سے بچائے، بخل سے، اور نفس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہ آئے کہ دوسروں کے اوپر خرچ نہ کرے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انصاریوں نے مہاجروں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے اوپر مہاجروں کو انہوں نے ترجیح دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے انصاری لوگ، جو مدینہ کے جو رہنے والے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، پسند کرتے تھے، کتنی اہمیت دی ان کو، خیر مقدم کیا، ہر چیز، ہر اعتبار سے ان کی مدد کی۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کا اتنا مقام دیا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں مل نہیں سکتی ہے۔ انصاریوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، دیکھیے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے مہاجر بھائی کا زیادہ خیال رکھتے تھے، چاہے کہ اپنے خود ضرورت کیوں نہ ہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھی ضرورت مند ہوتے پھر بھی اپنے بھائی کے لیے مال کا ہونا پسند فرماتے، ان کو دے دیتے، مال فے میں جو حصہ ملتا کہتے کہ ہمارے ان بھائیوں کو دیتے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اپنے نفس کو لالچ سے، حرص سے بچا لے وہی کامیاب ہے، یعنی جو لوگ بچا لیا گیا اس حساب سے لالچ سے، حرص سے، تو انہی کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ سے طاقت بھر ڈرنا اور اسی طرح سے حرص سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کامیابی کے ذرائع میں سے ہے۔
فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اللہ فرما رہا ہے کہ طاقتور اللہ کی اطاعت کرو، طاقتور تم عمل کرو، سنو اور بجا لاؤ، اطاعت کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے لیے خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، بدلہ ملے گا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرما رہا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اسی طرح سے کامیابی کے ذرائع میں سے یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، لوگوں کو برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم کرے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ، خیر کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، برائی سے روکے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دیکھ لے ساری آیتوں کے لاسٹ میں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کون لوگ مفلحین ہیں؟ مفلحین وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں، برائی سے رکتے ہیں، حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتے ہیں، حلال کام کو بجا لاتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ساری آیتوں کے لاسٹ میں اولئک هم المفلحون اولئک هم المفلحون ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہے، اور جس کا ہلکا ہوگا، جس کا پلڑا جھک جائے گا وہ بحالی ہے، اور جس کا اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، وہ خسارے میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا نا وہی کامیاب ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا گن گانا، نعمتوں کی تعریف کرنا، اور جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی تعریف کرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ فرماتا فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا گن گاؤ۔ آپ دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، دو آنکھ ہے، دو پیر ہے، کان ہے، سب کچھ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتی۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کا شکر بجا لانا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے کامیابی ہے، یا جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ تو کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جن کے لیے مفلحون کا لفظ آیا ہے، اولئک هم المفلحون۔ پھر قرآن میں بعض لوگوں کو خصوصی طور سے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے نہیں، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافروں کے لیے کامیابی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو بلائے، جس کے پاس جس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، اور ایسے کافر یعنی کافر کے لیے کامیابی نہیں ہے، وہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کامیاب یعنی کافر کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اس طرح کی بہت ساری آیتیں۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے بھی کامیابی نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے بھی کامیابی نہیں ہے، وہ بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حلال کو حرام کرنے والا یا حرام کو حلال کرنے والا یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، افطرا پردازی کرتے، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا جادوگروں کے بارے میں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، کہ یہ جو جادوگر ہیں یہ کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جہاں سے بھی یہ جادوگر آئیں ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ظالموں کے لیے کامیابی نہیں ہے، ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ اب دیکھیں یہ سب مجرم ہیں یعنی ظالم بھی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ،
کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالموں کے لیے کامیابی نہیں ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اسی طرح سے جو مجرم ہیں، مجرمین کے لیے بھی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون، یہ مجرم، یہ سب لوگ مجرم ہیں، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی آیات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ فلاں لوگ یہ فلاحیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر کامیاب لوگوں کے بارے میں، کامیاب لوگوں کی صفتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو انجام دیں جس کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے اور اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔